یہ بات صرف آنکھ تک محدود نہیں ہے، ان کا مجموعی چیک اپ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہوئی، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ خان صاحب کو داخل کیا جائے شفا انٹرنیشنل میں، یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی اور ہسپتال اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اعتبار کر سکیں جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو سکے، اور وہاں کہتے ہیں 20 منٹ میں یا جتنا بھی وقت لگا ایک انجیکشن لگا۔ یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ اگر اس دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں، نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ بات کی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں اب پھر جاؤں گا رجسٹرار صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی اور ہم اپنا جو مقدمہ ہے ان کے سامنے رکھیں گے۔ یہ انسانیت کا مقدمہ ہے، یہ کوئی پیچیدہ قانونی معاملہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو قوم کا لیڈر ہے، اس کی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ قوم کا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، خاندان کا حق ہے، ایک انسانی سطح کا یہ حق ہے کہ اس کے حوالے سے مصدقہ معلومات جو ہیں ہمیں معلوم ہوں، تاکہ اس کا عمران خان کا صحیح علاج ہو سکے۔ اور وہ علاج شفا انٹرنیشنل میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات صرف آنکھ تک محدود نہیں ہے، ان کا مجموعی چیک اپ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہوئی، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ دعا بھی کریں اور اپنا احتجاج اپنے دلوں میں ہی نہیں، صرف اپنی گلیوں میں، اپنے چوراہوں میں، ہر جگہ کیجیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ یہ احتجاج آپ اپنی مسجد کے دالان میں بھی کر سکتے ہیں، یہ احتجاج آپ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہر جگہ اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنی سچ کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے، اپنی عمران خان کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے۔ اس قوم کے مستقبل کے لیے جو امیدیں ہم نے قائم کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہم نے آسرا لگایا ہے، جو امید پیدا کی ہے، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہم بار بار یہاں آتے رہیں گے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، قانون کا دروازہ، اخلاقیات کا دروازہ، سیاست کا دروازہ۔ پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران، ابھی سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں یہ بات ہوگی۔ اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن ہے، پارلیمانی سال کا ابتدا ہونا ہے۔ اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے، اس نظام کے دیے ہوئے صدر نے خطاب کرنا ہے۔ تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ سنگ دلی کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کو ہم نے گرانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے عمران خان کی صحت کو یقینی بنانا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا انحصار پوری قوم پر ہے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا اسلام آباد کے اندر 2 بم بلاسٹ ہوئے سر، پرسوں رات کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے اس میں کوئی بات نہیں کی ہے سر۔ دیکھیں، جو سوال ہمارے سامنے تھا، بات وہیں سے شروع کی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم آزردہ نہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے خون نہیں ٹپکتا، تو یہ غلط ہے۔ ہم ہر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان شہادتوں کے معترف ہیں، ہم ان بھائیوں کے، ان بچوں کے معترف ہیں۔ وہ قوم کے شہید ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، ہم خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور افواج میں کوئی فاصلہ ہے۔ ہم ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں، ہم ایک اصول کے لیے کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی، آئین کی نفی ہوگی، انسانیت کی نفی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے۔ لیکن شہادت جب کوئی دیتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو اس کا خون ہم سب پہ ایک قرض بن جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدم ہے، قیمتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تھینک یو سر۔ یہ ایک کویسچن لے لیں کہ 25 کو سر انجیکشن کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور افواج میں کوئی فاصلہ ہے۔ ہم ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں، ہم ایک اصول کے لیے کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی، آئین کی نفی ہوگی، انسانیت کی نفی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے۔ لیکن شہادت جب کوئی دیتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو اس کا خون ہم سب پہ ایک قرض بن جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدم ہے، قیمتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔
राज साहब ये एक क्वेश्चन ले ले कि 25 को सर इंजेक्शन भी लगना है बताया ये जा रहा है, तो सर क्या किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है खान साहब को उससे पहले ये 25 डेट को? देखिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि खान साहब को दाखिल किया जाए शिफा इंटरनेशनल में। ये हमारा बुनियादी तकाजा है। कोई और अस्पताल इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है जिस पे हम एतबार कर सकें, जहां उनका मुकम्मल चेकअप हो सके। जो हुआ 24 और 25 जनवरी की रात, वो खान साहब को एक महदूद अरसे के लिए पिम्स अस्पताल लेकर गए और वहाँ कहते हैं 20 मिनट में या जितना भी वक्त लगा एक इंजेक्शन लगा। ये मामला इससे बहुत आगे का है। अगर इस दफ़ा फिर यही होता है कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, एक टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं, ना ख़ानदान को मालूम होता है ना उनके ज़ाती मालिजीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होगा। सर ये बताएं, सलमान राय साहब, एक नाम मांगा गया था फैमिली की जानिब से, लेकिन उस पर जो रजामंदी है फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था कि हलीमा साहिबा मिलना चाहती हैं, तो इसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ। देखिए, अगली बार अगर आपको दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप अपनी मर्जी से बंदा देखिए, ये गैर इंसानी रवैया है कि चूंकि आपने हमारी मर्जी के फैमिली मेंबर को नहीं भेजा, इसलिए हम खान साहब का चेकअप नहीं कराएंगे जिसकी उनको ज़रूरत है। ये इससे ज़्यादा लग़्व क्या बात हो सकती है? खान साहब को ज़रूरत है कि मुकम्मल तशख़ीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका जो चॉइस है, उसका जो फैसला है वो ख़ानदान ने करना है। आप ख़ानदान पे मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फैसला कि हमें तुम्हारा फ़लाँ रुकन जो है ख़ानदान का वो काबिल कबूल है और फ़लाँ काबिल कबूल नहीं है। जो कहा गया पिछली बार ख़ानदान की जानिब से कि डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर नौशेरवान बरकी, ये ख़ुद डॉक्टर हैं, ये बेहतर समझ सकेंगे खान साहब की सूरत हाल क्या है। ख़ानदान को और कौम को बेहतर एतबार होगा अगर ये जाते हैं। तो क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं? इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान खान साहब के ज़ाती मालिजीन हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? इससे हमारी तशवीश बढ़ती है। सर ये बता दें, आखिर में ये बता दें कि ज़राए से कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। बहुत शुक्रिया जी।